السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کو بتاؤں گی رمضان کیا ہے اور اس رمضان میں قیامت کی کون کون سی نشانیاں پوری ہو چکی ہیں۔ دوستو ویسے تو رمضان بھی دوسرے مہینوں کی طرح ایک مہینہ ہے، لیکن یہ اسلام میں اہمیت کا حامل ہے۔ یہ سب مہینوں سے خاص مہینہ ہے کیونکہ رمضان اللہ پاک کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ پاک کی خاص رحمتیں ہوئی ہیں، صرف انسانوں پر ہی نہیں، دنیا کی تمام مخلوقات پر، یہاں تک کہ قبروں میں سے عذاب کو ختم کر دیا جاتا ہے، اس دنیا سے شیاطین کو قید کر لیا جاتا ہے تاکہ مسلمان زیادہ سے زیادہ عبادت کریں اور توبہ کریں۔ اس مہینے میں ثواب کو 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ دوستو سب سے اہم بات رمضان کی کہ اس مہینے میں ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن پاک نازل ہوا ہے، جو کہ ایک مکمل کتاب ہے اور رہتی دنیا تک ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں ہیں ہم پہ۔ میں کچھ اور رحمتیں بھی گننا چاہوں گی یہاں پہ کہ باقی عبادتوں کا ثواب تو فرشتے لکھتے ہیں، لیکن روزے کا ثواب اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے۔ اللہ تعالیٰ روزے دار کو خود ثواب دے گا، کیونکہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ اور اس کے بندے کے درمیان ایک راز ہوتا ہے۔ روزہ دار اپنی پرہیزگاری دکھا رہا ہوتا ہے۔ اچھا، اب میں بتاتی ہوں کہ اس منتھ میں انسان کیا کیا کرتا ہے۔ اس میں انسان روزہ رکھتا ہے۔ روزے کا مطلب ہے صبر کرنا، یہاں تک کہ جائز کاموں سے بھی پرہیز کرنا، یعنی کہ صبح صادق سے مغرب تک اللہ پاک کی خاطر بھوکے اور پیاسے رہنا، میاں بیوی سے دوری بنائے رکھنا اور کسی بھی برائی سے باز رہنا اور گناہوں سے توبہ کرتے رہنا۔ اسلام میں 2 عبادات ایسی ہیں جن کے پورے کر لینے پر انسان گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے کہ اب پیدا ہوا ہو، اور وہ بھی پورے ایمان کے ساتھ۔ تو آئیے دوستوں، میں آپ کو بتاتی ہوں کہ وہ کون کون سی عبادات ہیں۔ ایک عبادت تو حج ہے۔ حج کا کرنا کتنا مشکل ہو چکا ہے، یعنی جو مسلمان امیر ہیں ان کے لیے تو آسان ہے، لیکن جو مسلمان بہت زیادہ غریب ہیں ان کے لیے اللہ پاک کے گھر یعنی مکہ مکرمہ کی زیارت کرنا، خانہ کعبہ کا طواف کرنا بہت ہی مہنگا اور ناممکن ہو چکا ہے۔ حج کرنا بہت زیادہ مشکل ہو چکا ہے۔ دوستو حج کرنے سے انسان ایسے ہو جاتا ہے جیسے تمام گناہوں سے پاک، جیسے معصوم بچہ ہو۔ آدمی آج کے دور میں سوچ ہی نہیں سکتا کہ وہ حج کر سکے گا۔ اور دوسری خاص عبادت جو ہے وہ ہے روزہ، یعنی کہ روزہ رمضان کے پورے مہینے کے روزے رکھنا۔ دوستو اس میں زیادہ خرچہ نہیں ہے، لیکن پرہیزگاری کا اعلیٰ درجہ ہے، صبر کی انتہا ہے کہ انسان کے پاس نعمتیں ہوتی ہیں لیکن وہ اللہ کی رضا کی خاطر خاص وقت تک کچھ بھی نہیں کھاتا پیتا۔ اس کے علاوہ اگر کوئی انسان کسی شرعی عذر کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا تو وہ روزے داروں کی افطاری کرواتا رہے، اللہ پاک اس سے خوش ہو جاتا ہے اور اس کو بھی اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا کہ ایک روزے دار صحت مند روزے دار کو ملتا ہے۔ دوستو یہی نہیں، رمضان کو شہادتوں کا بھی مہینہ کہا جاتا ہے۔ دوستو اس مہینے میں مسلمانوں کو کبھی شکست نہیں ہوئی، کھیل کے میدان سے لے کر جنگوں کے میدان تک مسلمان رمضان میں کبھی نہیں ہارے۔ اس مہینے میں حق اور باطل کی بھی پہچان ہو جاتی ہے۔ دوستو غزوہ بدر ایک اہم معرکہ ہے جو کہ مسلمانوں کی ایک
چھوٹی سی تعداد اور دشمنوں کے اتنے بڑے لشکر سے جنگ کا واقعہ ہے۔ دوستو یہی کافی نہیں بلکہ اس مہینے میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت عائشہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان تمام کی وفات بھی رمضان مبارک میں ہوئی ہے۔ اس مہینے کو اللہ تعالیٰ نے رحمتوں کا مہینہ بنا دیا ہے۔ یہ تھا ہمارا رمضان۔ رمضان کے مقابلے میں کوئی اور مہینہ نہیں ہے۔ اچھا دوستو، آخر میں یہ بتاؤں گی کہ اس مہینے میں کون کون سی نشانیاں پوری ہو چکی ہیں۔ اس مہینے میں بہت ساری نشانیاں پوری ہو چکی ہیں، لیکن میں چند ایک آپ سے ڈسکس کروں گی۔ اس منتھ میں قیامت کی ایک نشانی پوری ہو چکی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے قرب قیامت لوگ صرف رمضان میں عبادت کریں گے اور پرہیزگاری کریں گے۔ تو اب ایسا ہی ہو رہا ہے۔ لوگ مسجدوں کو سجاتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے، عورتیں بھی پرہیزگاری دکھاتی ہیں اور مرد بھی پرہیزگار بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ کیسے کہ مرد حلال رزق کمانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے تاکہ اس کے روزے قبول ہوں۔ عورت گھر میں افطاری سحری بنا تاکہ اس کو زیادہ سے زیادہ اجر ملے اور خاوند کی فرما بردار رہتی ہے۔ جو مرد ہے وہ بھی نماز قرآن ریگولر کر دیتا ہے اور زیادہ سے زیادہ زکوٰۃ اور فطرانہ اور صدقات دیتا ہے۔ تو دوستو مجھے لگتا ہے کہ عبادت صرف رمضان تک ہی محدود ہو چکی ہے۔ جیسے ہی عید کی خوشی ملتی ہے اس کے بعد رمضان کو بھلا دیا جاتا ہے۔ اچھا دوستو، آپ کو رمضان کے متعلق کون سی بات سب سے زیادہ اچھی لگی ہے؟ پلیز کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور ایسی معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو کلک کریں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ تھینک یو سو مچ۔